الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم. سورۃ النور کی آیت نمبر 21 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطان کی راہوں پر چلنے سے منع کیا ہے. آئیے آج کے درس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے مکر اور اس کی چالوں سے اور اس کی سازش سے محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. اللہ رب العالمین اہل ایمان کو خطاب کیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، یعنی جن کے دل کے اندر ایمان ہے ان کو اللہ نے مخاطب کیا، اور وہی لوگ شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور اگر شیطان کی چال میں اس کے دام میں پھنس گئے تو توبہ کر کے اپنے آپ کو اس کے دام سے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے: اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کے قدموں کے پیروی نہ کرو. خطوات یہ خطوہ کی جمع ہے، اور خطوہ کا معنی ہوتا ہے جو دو قدموں کے درمیان جو دوری ہوتی ہے اسے خطوہ کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے شیطان کے قدم پر قدم رکھنے سے، شیطان کے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان ہمیں فحش باتوں کا، منکر باتوں کا حکم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ خطوہ کے معنی کیا ہیں، یا خطوہ کے معانی کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. اس کے بارے میں علماء کی مختلف تفسیریں ہیں، لیکن وہ ساری تفسیریں خطوات میں داخل اور شامل ہیں. بعض علماء نے کہا کہ خطوہ سے مراد کیا ہے؟ آثارہ، یعنی اس کے آثار کی پیروی کرنا. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کا عمل ہے، یعنی اس کا جو عمل ہے اس عمل کو انجام دینا. جیسے وہ گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، تو اس طریقے سے اس کے اعمال کرنا یہ اس کے خطوات ہیں. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ طرقہ التی یدعو الیہا، یعنی اس کے راستے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے، یعنی جس راستے پر چلنے کی وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، یہ خطوات کا معنی اور مطلب ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہر معصیت یہ کیا ہے؟ شیطان کی خطوات میں سے ہے. ہر معصیت، انسان جو بھی معصیت کرتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، وہ شیطان کی خطوات میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. اس نے خود اللہ کی نافرمانی کی. اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. تو وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ ہماری طرح ہو جائیں، اور وہ آگ سے بنا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ آگ کے اندر جائیں، جہنم کے اندر جائیں. تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا حکم دیتا ہے. تو خطوات کیا ہے؟ ہر معصیت ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ سنت کے علاوہ اور وہ تمام چیزیں جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ، ان کے علاوہ جو بھی بدعات ہیں یا معاصی ہیں، منکرات ہیں، خرافات ہیں، یہ سب کے سب شیطان کے خطوات میں سے. ہر وہ چیز، بدعت، اس طریقے سے شرک، اور اس طریقے سے منکرات، اور
یعنی معاشی سب کے سب یہ شیطان کی خطوات میں سے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے وہ شیطان کے خطوات میں سے ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، اللہ نے شرک حرام قرار دیا، جھوٹ بولنا حرام قرار دیا، تکبر کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اللہ پر بغیر علم کے بات کہنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان کے خطوات میں سے۔ انکار کرنا، جھٹلانا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، یعنی ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر حرام ہے اگر انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شیطان کی راہوں پر چلتا ہے۔ یہ تو کچھ معانی یہ بتائے گئے ہیں خطوات کے تعلق سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے معنی اس کے اندر داخل ہیں، سب کچھ یہ داخل ہے، اور یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ کا اختلاف ہے، اور معنی اور مطلب تقریباً سب کا ایک ہے۔ تو یہ شیطان کی جو ہے یہ راہیں ہیں، شیطان کی خطوات ہیں جن کی طرف وہ ہمیں بلاتا ہے۔ اگر انسان اس کے ایک قدم پر چلتا ہے تو اس کے لیے دوسرے قدم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ انسان کو اول قدم ہی سے شیطان کی راہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ چلو آج یہ میں کام کر لیتا ہوں، کل نہیں کروں گا، توبہ کر لوں گا، تو اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا ہے، اور ایک قدم جاتا ہے تو اس کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی دلدل کے اندر ہو، جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شیطان کی خطوات کی اتباع نہ کریں، دوری اختیار کریں۔ یہاں جمع اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ عام طور سے اگر کوئی ایک قدم چلتا ہے تو پھر اس کے باقی قدموں پر بھی چلنا شروع کر دیتا ہے، یہ عام طور سے ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر جمع استعمال کیا گیا۔ اور قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر، یعنی تمام جگہوں پر بلکہ خطوات ہی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور علماء نے یہی بتایا ہے کہ انسان اگر ایک قدم کی پیروی کرتا ہے اس کی، تو اس کے سارے قدموں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خطوات کا لفظ استعمال کیا گیا، جمع استعمال کیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم شیطان کی ہر چال سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، ہر معصیت سے، ہر نافرمانی سے، ہر گناہ سے، ہر وہ چیز جس کا شریعت میں منع کیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو بجا لائے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو شیطان کی راہوں سے بچا سکتا ہے۔ شیطان کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ بے حیائی، خود بے حیا انسان ہے، بے حیائی کا، فحش باتوں کا، اور اس طریقے سے جو منکر باتیں ہیں ان چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے انسان کو۔ فحش کیا ہے؟ فحش کا معنی علماء نے بتایا ہے کہ فحش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل فحش من القول او الفعل، ہر وہ قول، ہر فحش بات، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ عمل ہو، یعنی بدکاری، بے حیائی، وہ اسے فحشا کہا جاتا ہے۔ اسی میں زنا بھی ہے، اسی پر زنا کا الزام لگانا، یہ تمام چیزیں بے حیائی کی باتیں ہیں۔ تو زنا یہ عمل ہو گیا، کسی پر الزام لگانا زنا کا یہ قول ہو گیا، تو ہر وہ قول و فعل جس میں بے حیائی ہو وہ اسے فحشا کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ فحشا کے معنی معاصی، یعنی نافرمانی، اور ظاہر بات ہے کہ ہر زنا یا کسی پر زنا کا الزام لگانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، لہذا یہ بھی اس کے اندر داخل اور شامل ہے۔ منکر کیا ہے؟ کہ ہر قبیح چیز، ہر قبیح گفتگو، یہ کیا ہے؟ منکر کہا جاتا ہے، ہر قبیح چیز۔ اور بعض علماء نے کہا کہ کل ما انکرہ الشارع و نہی عنہ، ہر وہ چیز جس کو شارع نے یا شریعت میں جس کو منکر کہا ہے اور جس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے وہ منکر ہے۔ اور منکر کی جڑ کیا ہے؟ خمر ہے، شراب ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی جڑ، تو یہ بھی منکر کے اندر داخل اور شامل ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت اسے ناگوار سمجھتی ہے۔ تو ہر وہ
قول جو قبیح ہو، ہر وہ عمل جو قبیح ہو اس کو منکر کہا گیا، جس کو انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت، اور وہ فطرت جو سلیم ہے، جو اپنی اصل پر باقی ہے۔ ورنہ آج لوگوں کی فطرت بدل گئی ہے، وہ گناہوں کو اچھا سمجھتے ہیں، شراب کو بہتر سمجھتے ہیں، سود کو وہ فائدہ کہہ کر کے سود کھاتے ہیں، دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو لوگوں کی فطرت بدل گئی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جو اصل فطرت پر، جس پر اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کیا، جو اس پر قائم اور باقی ہے، وہ یہاں پر فطرت مراد ہے۔ تو فطرت جسے برا سمجھے، جسے قبیح سمجھے، یا شریعت نے جس کو قبیح قرار دیا ہے اور جس کو منکر کہا ہے کہ انسان کو ناگوار گزرے، تو یہ تمام چیزیں منکر کہلاتی ہیں۔ تو شیطان فحش باتوں کا، منکر باتوں کا حکم دیتا ہے، سو کا حکم دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سو کے معنی ہوتے ہیں برائی کے، برائی کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان برا کام کرے۔ چوتھی چیز جس کا وہ حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین پر بغیر علم کے کلام کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر الزام تراشی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین پہ بغیر علم کی باتیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ شیطان سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے، علم نافع، نفع بخش علم، کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کرے۔ اس علم سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ دنیا میں شرک کب پیدا ہوا؟ جب لوگوں سے علم اٹھ گیا، تب لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا۔ جب علم ختم ہوتا شریعت کا تو برائیاں جنم لیتی ہیں، شرک ہوتا ہے، لوگ خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو علم یہ ہتھیار ہے، علم کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے بچا سکتا ہے، شیطان کے مکر اور سازش سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کو پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے، تبھی انسان اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے بچا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس پر عمل کرنا، جو انسان علم حاصل کرے اس پر عمل کرے، توحید کو اپنائے، نماز کی پابندی کرے، اور اس طریقے سے جو بھی نیک کام ہے، خیر کا کام ہے، جس کا کتاب و سنت کے اندر حکم دیا گیا ہے، اس پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو شیطان کی راہوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ شیطان بدعملی اور نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جب آپ عمل کریں گے تو اپنے آپ کو آپ شیطان سے محفوظ رکھ لگیں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر سے انسان شیطان کے جال سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جو اوراد ہیں، جو اذکار ہیں، وہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز ذکر ہے، بلکہ پورا دین ذکر ہے۔ لہذا انسان جب دین پر مکمل طور سے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق عمل کرتا ہے تو شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، شیطان اسے بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ تو دین پر عمل کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، بولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے بچا کر کے رکھ، شیطان سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ جس کو پناہ دے دے شیطان سے، یا جس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مل گئی شیطان سے، وہ شیطان کی چالوں سے بچ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے بچا سکتا ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت، جو اچھے ہیں، دیندار ہیں، موحدین ہیں، متقی ہیں، صالحین اور ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اور نیک کون ہوتا ہے؟ جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے، وہ نیک ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہو، جو صاحب ایمان ہو اور توحید والا ہو، سنت والا ہو، سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہو، وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ کیونکہ پرہیزگاری کی بنیاد توحید ہے۔ جن کے پاس توحید نہیں ہے، جو ہر بھلائی کی بنیاد اور جڑ ہے، ہر خیر کی بنیاد اور جڑ ہے، جن کے پاس وہی نہیں ہے،
وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ تقویٰ کے لیے سب سے بنیادی شرط توحید خالص ہے۔ تو نیک لوگ جو موحدین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ابرار ہیں، صالحین ہیں، محسنین ہیں، مخبتین ہیں، منیبین ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کی صحبت جو اختیار کرتا ہے وہ شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے۔ پانچویں چیز یا چھٹی چیز یہ کہ انسان کا روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے سے بھی انسان شیطان کے مکر سے بچتا ہے، کیونکہ شہوت کم ہو جاتی ہے، اور جہاں شہوت زیادہ ہوتی ہے شیطان غلبہ انسان پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا بھی، صوم رکھنا، کچھ روزے تو فرض ہیں، رمضان کا روزہ تو فرض ہے، باقی جو نوافل ہیں ان روزوں کو بھی انسان اگر رکھتا ہے تو شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ کچھ تدابیر ہیں، کچھ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ من یتبع خطوات شیطان، جو شیطان کی خطوات اور اس کی راہوں کی اتباع کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ جان لے کہ وہ فحش باتوں اور منکر باتوں کا حکم دیتا ہے۔ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا، بھلائی کا حکم نہیں دیتا، وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جیسے میرا عہد درگاہ ہو گیا، میرے اوپر لعنت ہوئی، اس طریقے سے انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت آ جائے۔ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ اسی دن سے جس دن اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت ہوئی، اسی دن سے اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں تیرے مخلصین بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اللہ نے اسے مہلت بھی دے دی۔ اللہ سے اس نے طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک مہلت دے دے، تو اللہ نے اسے مہلت دے دیا۔ اس لیے وہ لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتا ہے، برے کاموں کو کی تزئین کر کے، اسے خوبصورت بنا کر کے، حرام کام میں داخل کر کے، اور اس طریقے سے شہوات کے ذریعے سے، شبہات کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، صحیح راستے سے بھٹکاتا ہے۔ ایک انسان کو کہتا ہے کہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے، ابھی نوجوان ہے، کہتا بھی عمل کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں داڑھی نہیں رکھے ہوئے، داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ لوگ تمہیں صوفی کہیں گے، متوا کہیں گے، تمہاری شادی نہیں ہوگی، لوگ جو ہے تمہیں بری نظر سے دیکھیں گے۔ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ وقت آئے گا، جب بڑھاپا آئے گا تب کر لینا، بڑھاپے میں نماز پڑھنا شروع کر دینا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے۔ چلو ایک کام ہی تو ہے، کیا ہے، ایک کام کر لو، توبہ کر لینا بعد میں۔ یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ چلو آج گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، لیکن کسے معلوم کسے توبہ کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، 20 منٹ باقی جماعت کے اندر، تھوڑا سو جاؤ، 20 منٹ 5 منٹ لگتا ہے وضو کرنے میں، چلے جانا، 5 منٹ مسجد میں ابھی پہلے جانے سے کیا فائدہ ہے؟ اور ایسے انسان کو بہکاتا ہے، انسان سو جاتا ہے، اور پھر جماعت بھی اس کی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی نیند غالب آ جاتی ہے تو سورج بھی طلوع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے اذان سنا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شیطان کی چال میں پھنس کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ چلو آج گناہ کر لو، توبہ کر لینا، ایک گناہ کرنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ ایک انسان ایک گناہ کرتا، دھیرے دھیرے پھر سارے گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے تعلق سے دھوکہ نہیں دیتا، وہ دنیا کے بارے میں نہیں کہتا کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو تم سے نیچے ہیں اور تمہارے پاس تو مال ہے، یہ نہیں کہے گا وہ، لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دکھاتا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اسے انسان حرام کاری کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، اور تمام گناہ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، اور انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ شیطان کی چال میں نہ آئے، اور اگر کبھی پھنس جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین رحمت والا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کرم تم پر نہ ہوتا، مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ
کہ انسان جو عمل کرتا ہے، دین پر قائم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فضل کی وجہ سے ہے۔ جو بھی انسان کے پاس کوئی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مال، دولت، رزق، علم، دین پر عمل، استقامت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اگر کرم اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، کوئی پرہیزگار نہ بنتا، نہ کسی کا دل پاک صاف ہوتا، نہ کسی کا جسم پاک صاف ہوتا، نہ کسی کے اعمال پاک صاف ہوتے، کوئی بھی پاکیزگی اسے حاصل نہیں ہوتی، نہ زبان کی پاکیزگی، نہ آنکھ کی پاکیزگی، نہ دل کی پاکیزگی، نہ اعمال کی پاکیزگی، نہ ہاتھ اور پاؤں کی پاکیزگی، کوئی بھی پاکیزگی اس کو حاصل نہیں ہوتی اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے کبھی انسان کو اپنی دینداری پر غرور نہیں آنا چاہیے، کبھی اسے فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو کرتا ہوں بہت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، شرک نہیں کرتا، یا نیکی کا حکم دیتا ہوں، لوگوں کو برائی سے روکتا ہوں، لوگوں کو پڑھاتا ہوں، تدریس کا کام کرتا ہوں، خیر کا کام کرتا ہوں۔ اس پر انسان کو کبھی غرور نہیں آنا چاہیے، کبھی انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو ہم ایک یعنی معمولی کام بھی نہیں کر سکتے، انسان سانس بھی نہیں لے سکتا اگر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی اجازت نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جو کچھ بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت دیندار ہوں، میں تو بہت متقی ہوں، میں نے اتنا عمل کر لیا کہ میرے جنت کا واجب ہو گئی، اتنا اعمال میرے پاس ہے کہ بس جنت مل جائے گی، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کبھی لوگ سوچتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کی طرف سے سازش ہے، شیطان کی طرف سے یہ مکر ہے، یہ جو انسان کو صحیح راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک سانس جو ہم لیتے اس سانس کا شکر زندگی بھر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو اس قدر اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، اکرامات ہیں کہ انسان ان کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ ان کا بدلہ انسان ادا کر دے۔ تو جو کچھ بھی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تزکیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیک بنایا، دیندار بنایا، جو بھی دیندار ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ نیکی کریں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹا دے۔ اسی جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہیلہ نہیں ہے ہمارے پاس مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی اللہ کی توفیق ہوگی تب ہم آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تب ہم کامیابی کی طرف آئیں گے۔ یعنی نماز پڑھنا، نیکی کا کام کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، تبھی ہم سے ہو پائے گا۔ اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تب ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس لیے سارا فضل اللہ رب العالمین کے لیے، وہی فضل والا۔ تو کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی نیکی پر یا اپنے دین کے کاموں پر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہماری تمام باتوں کو اللہ سنتا ہے، اور جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں کے راز سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کو واقع افک کے درمیان میں بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بہک گئے صحابہ میں سے اور انہوں نے منافقین کا ساتھ دیا، یہ سب شیطان کی چال میں پھنس کر کے انہوں نے اس طرح کا کردار ادا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کہنا چاہے، یہ مطلب یہ یہاں پر جو یہ آیت بیان کی گئی وہ مطلب اس کا یہی ہے کہ جو بھی گناہ کا کام کرتا ہے، جیسے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، یہ بھی بہت بڑا گناہ تھا۔ ایک پاک دامن نیک خاتون پر، صدیقہ کائنات پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر زنا کا الزام لگانا کوئی معمولی گناہ تھا، بہت بڑا گناہ تھا یہ. تو کیسے ہوا؟ شیطان کی چال میں آ کر کے، شیطان کی باتوں میں آ کر کے، ان کے بہکاؤ میں آ کر کے اس طرح کا معاملہ ہوا. اسی لیے واقع افک کے دوران یا اس سے متعلق جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا، اس کو بیان کیا. تو علماء نے اس کی توضیح کی ہے. تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ منافقین کا ساتھ نہیں دیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگانے سے دوری اختیار کی، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا، تبھی وہ بچ گئے. اور یہ سب کے لیے ہے، پوری کائنات کے ہر شخص کے لیے، کہ انسان اگر گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان کے بہکاؤ میں آ کر کے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے. تو جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور جو گناہ انسان کرتا ہے وہ شیطان کے بہکاؤ میں آ کر کے انسان گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے، وہ شیطان کے بہکاؤ میں آ کر کے وہ گناہ کرتا ہے. تو جو بچ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جو نیکی کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لہذا ہمیشہ ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا اور نیکی کرنے کی توفیق دے. ہم کیا پڑھتے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما اپنے ذکر پر اور شکر پر اور اچھی طریقے سے عبادت کرنے پر، یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے، اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے، اخلاص کے ساتھ شکر کرنے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، تو ہماری مدد فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا ہے، انسان سانس نہیں لے سکتا، انسان اپنی پلک کو جھکا نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم نہ ہو. انسان ایک بات نہیں سن سکتا، زبان سے ایک حرف انسان نہیں نکال سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری زبان کو گنگ کر دے، زبان پر تالا لگا دے، اور زبان گفتگو کرنے سے قاصر اور عاجز آ جائے. ہماری آنکھ جو پلک جھپکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان پلک بھی نہیں جھپکا سکتا. تو ہر بندہ مجبور ہے، ہر بندہ مجبور ہے، اللہ رب العالمین کے فضل کا محتاج ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے، ہمیں دین پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.